اب سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ان کے پاس واپسی کا بہترین موقع تھا جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ اب یہاں پر زائونسٹ موومنٹ کی شروعات کی گئی کہ ہمیں اپنا آبائی وطن فلسطین واپس چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی ہسٹوری، جو کہ یہ جو جنگ ہے وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے، ورلڈ وار 1 میں کیا ہوا، اور جو ہے سلطنت عثمانیہ کیسے ٹوٹی، اور وہ جو اس میں کون کون سے ممالک پھر وجود میں آئے، اور بھی بہت سی چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بنائی ہے CTV نے، تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کا جو بھی وجود ہے وہ کہاں سے آیا۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ فلسطین میں جو لوگ تھے انہوں نے اسرائیلیوں کو ایک چھوٹی سی جگہ دی تھی کہ وہ وہاں پر رہیں، پر انہوں نے قبضہ کیا اور بہت سی چیزیں ہوئی۔ ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، یہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے ہم اس انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ 1948 کے اندر اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اپنے ملک پر زائونسٹ یہودیوں کے قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ جاری ہے۔ دنیا میں آج ان دونوں کی حمایت اور مخالفت کے اندر 2 الگ الگ بلاکس بن چکے ہیں اور ہر جگہ پر بس یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے، پر ایک سب سے اہم چیز جس پر کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا، اور وہ ہے اس لڑائی اور فساد کا اصل قصوروار یعنی برٹش امپائر، جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی طرح مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جان بوجھ کر اس بارڈر کے تنازع کو رکھا تاکہ یہاں پر کوئی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کبھی بھی نہ آ سکے، اور ان کا کنٹرول اور ان کی سپورٹ ہمیشہ کے لیے ڈیپ سٹیٹ کی طرح پورے ملک پر رہے۔ ان کی طرف سے اپنے دور حکومت کے اندر بارڈر کی غلط تقسیم سے لگائی گئی آگ آج تک بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں کوشش کروں گا کہ شارٹ سی ویڈیو کے اندر ٹو دی پوائنٹ رہ کر اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی اصل وجہ یعنی برٹش امپائر کے کردار کو بہتر طور پر سمجھا سکوں۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر فلسطین ملک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور بلغیریا تھے، تو دوسری طرف UK، فرانس، رشیا اور امریکہ۔ اتنی بڑی جنگ میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو گئی، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شریف مکہ نے برطانوی جاسوس لارنس آف عربیہ کے بہکاوے اور عرب سرزمین کا کنٹرول انہیں دینے کے وعدے پر بغاوت کر دی۔ لیکن یہ وعدہ برٹش کی طرف سے صرف اپنے فائدے کے لیے ایک دھوکہ تھا۔ نتیجتاً سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، جن سے آج کے دور کے موجودہ دور کے لبنان، ترکی، سیریا، اردن، فلسطین اور عراق کا جنم ہوا۔ ترکی کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے بارڈر کو بنا سوچے سمجھے تقسیم کر دیا گیا، جس سے آپس میں ان کے تنازعات بڑھنے لگے، جن میں فلسطین بھی شامل تھا۔ برٹشرز یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے اس پورے عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی پیدا ہوگی، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کنٹرول ان ملکوں پر ہمیشہ کے لیے رکھ پائیں گے۔ اب یہ جنگ کیونکہ فرینچ اور برٹشرز نے مل کر لڑی تھی، لہٰذا برٹش اور فرینچ حکومت کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے مطابق ان دونوں ملکوں نے سلطنت عثمانیہ کے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس کے اندر تقسیم کر لیا۔ اسے کہتے ہیں سیکس پیکاٹ۔ اس دوران نہ تو کسی قوم کو، نہ کسی نسل کو اور نہ کسی علاقے کی شناخت کا دھیان رکھا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی علاقہ ایک خاص نسل کے لوگوں کی رہائش کا تھا، تو بجائے اس کے کہ اسے ایک پوری سٹیٹ بنا دیں، بالکل اس کا الٹ کر کے اس قوم کے درمیان میں ایک لائن کھینچ کر بارڈر بنا دیے گئے۔ اس عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی رکھنے کے پیچھے دراصل برٹشرز کی ایک اور بھی اہم وجہ تھی، اور وہ تھی یہ سوئس کینال۔ یہ چھوٹی سی کینال برٹشرز کے لیے انتہائی اہم تھی، اور اس وقت بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ شروع سے ہی کاروباری تھے، اور ان کے امپائر کے اندر انڈین اوشن سے یورپ کے لیے میڈیٹرین سی تک جوڑنے کا کام یہ سوئس کینال ہی کیا کرتی تھی۔ اسی لیے اس پر ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ کنٹرول ان کی لائف لائن تھی، جو کہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ فلسطین کیونکہ ایک زمانے کے اندر یہودیوں کا گھر تھا، اور وہاں سے یہ در بدر ہو کر پورے یورپ کے اندر ہزاروں سالوں سے پھیل چکے تھے، یہ برطانیہ میں بھی موجود تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر ہزار کوششوں اور لالچ کے باوجود بھی سلطان عبدالحمید ان کے ساتھ فلسطین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ان لوگوں نے بغاوت کروا کر سول وار شروع کروا دی۔ اب سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ان کے پاس واپسی کا بہترین موقع تھا جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ اب یہاں پر زائونسٹ موومنٹ کی شروعات کی گئی کہ ہمیں اپنا آبائی وطن فلسطین واپس چاہیے۔ فلسطین میں اس وقت 87% مسلم اور صرف 3% ہی یہودی تھے۔
فلسطین ملک میں مسلمان ملک کے بجائے یہودی سٹیٹ برٹشرز کے فائدے کے اندر تھی، جس کی سپورٹ اسے ہمیشہ ملتی رہتی۔ لہٰذا اپنے پولیٹیکل فائدوں اور سپورٹ کے لیے برٹش فورن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے برٹش کمیونٹی کے ایک اہم یہودی ممبر والٹر روف چائلڈ کو ایک خط لکھ کر یہ وعدہ کیا کہ ہم یہودی قوم کو ایک اسرائیلی ریاست بنانے کے اندر مدد کریں گے۔ شریف مکہ کو عرب ملکوں کی حکومت دینے کے وعدے کے خلاف جا کر فرانس حکومت کو برٹشرز نے یہ وعدہ کیا کہ ہم عرب ملکوں میں سے آدھا آپ کو دیں گے، بس ہمارا ساتھ دینا۔ اب یہ سب وعدے کیونکہ بند کمروں کے اندر ہو رہے تھے، کسی کو بھی ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، اسی لیے سب کو لگا کہ برٹشرز ان کے ساتھ ہیں۔ اسی وعدے کے ساتھ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کیا، تو اسی کو بنیاد بنا کر اس بالفور ڈیکلیریشن کی بنیاد پر آہستہ آہستہ یہودیوں نے فلسطین کے اندر زمینیں خریدنا اور یہاں پر آباد ہونا شروع کر دیا۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بے دخل کرنا اور ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم ہو کر ان کو مائنورٹی کے اندر بدلنے لگی، جس کا سیدھا سیدھا قصوروار تھا صرف اور صرف برطانیہ، جس نے بنا یہاں کی عوام کی خواہش اور ان کی مرضی جانے بغیر صرف اپنی سپورٹ اور اپنے فائدے کی خاطر ایک خط پر اس ملک کو لکھ کر یہودی قوم کے حوالے کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر 1936 کے اندر فلسطینی عوام نے آخرکار تنگ آ کر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ برٹشرز نے اپنی عادت کے مطابق اسے بغاوت کہہ کر اسے کچلنے کی بہت کوشش کی، کافی لوگوں کو پھانسیاں بھی دی، لیکن یہ آواز دب نہ سکی۔ آخرکار تنگ آ کر برٹشرز نے 1942 کے اندر خود کو بیچ سے نکال کر یہودی اور مسلمانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، کیونکہ وہ جنگیں لڑ لڑ کر تھک چکا تھا۔ لیکن ان دونوں قوموں اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت کی جو آگ شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے۔ 1947 کے اندر یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے اندر چلا گیا تو یونائٹڈ نیشن نے دنیا کے سامنے دکھاوا کرتے ہوئے یہ تجویز دی کہ فلسطین ملک کو 2 ریاستوں کے اندر بانٹ دیا جائے، جس میں سے 45% حصہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے جبکہ 55% یا 55% یہودیوں کو دے دیا جائے، جبکہ یروشلم شہر ان دونوں کے پاس ہوگا، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز سراسر زیادتی تھی کیونکہ مسلمان اس ٹائم بھی تعداد کے اندر یہودی قوم سے ڈبل تھے۔ اسی بنیاد پر اسرائیل ملک وجود کے اندر آیا، جسے آس پاس موجود عرب ملکوں نے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا 1948 کے اندر ہی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی اور 5 عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی ریاست اس جنگ کو برداشت نہیں کر پائے گی، پر اس کا بالکل الٹ ہوا، کیونکہ اسرائیل امریکہ اور دوسرے ویسٹرن ملکوں کی مدد سے ان تمام عرب ملکوں کو شکست دے کر فلسطین کے 75% حصے پر قابض ہو گیا۔ 1961 کے اندر ایک بار پھر سے اسرائیل کی عرب ملکوں سے جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد اس نے فلسطین کے مزید حصوں پر موجود غزہ اور ویسٹ بینک سمیت یروشلم پر بھی قبضہ کر کے اسے اپنا کیپٹل بنا لیا۔ اس کے بعد فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی تحریک شروع ہوتی ہے اور 2006 کے اندر یہ پارٹی الیکشن جیت کر ویسٹ بینک کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، جبکہ غزہ پر فلسطین لبریشن کی ایک ملیٹنٹ جماعت یعنی کہ حماس کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور اسی کے درمیان یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے جاری رکھتے ہیں جو کہ آج تک جاری ہیں۔ یہودی قوم کو یورپ کے اندر اس لیے بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں کے کرسچن ان کو جیزس کرائسٹ کے خلاف سازش کر کے انہیں سولی پر لٹکانے کا قصوروار مانتے تھے، اور اسی لیے اس قوم کا کسی ایک جگہ پر ٹھکانہ نہیں تھا، یہ ہر جگہ پر بس اقلیت یا پھر مینورٹی میں تھے۔ 1856 کے اندر ایک یہودی تھیوڈ ہرزل نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک الگ یہودی سٹیٹ کی بات کی جہاں پر یہ لوگ مائنورٹیز میں نہ ہوں بلکہ یہ ان کے خود کا ملک ہو۔ اس تحریک کو زیونزم کا نام دیا گیا، جو یہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ شروع سے ہی زیونزم تحریک کا مقصد پورے فلسطین کو حاصل کرنا تھا، نہ کہ 2 اسٹیٹ تھیوری جیسا کوئی کانسیپٹ۔ اس تحریک کو چلانے والے لوگ شروع سے ہی ایکسٹریمسٹ قسم کی سوچ کے مالک تھے، جیسے ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر پائے جاتے ہیں، نہ کہ سب کے سب یہودی اس کے اندر شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر بسنے والے جیوز آج بھی غزہ کے اندر ہونے والے اسرائیلی مظالم اور اسرائیلی ریاست کے وجود کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ ان کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سچ کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی اصل وجہ، جو کہ شاید اب تک ہسٹری بکس کے اندر بھی آپ کو ٹھیک سے نہ پڑھائی گئی ہو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طرح اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے اور کون سی تحریکیں چلی، کس طرح سے فلسطین پر قبضہ ہوا ہے۔ آج کل یہ بات بھی چل رہی ہے کہ فلسطینیوں نے جو ہے اسرائیلیوں کو زمینیں بیچی ہیں اور وہ یہ جو چل رہا ہے اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ پر آپ دیکھیں اگر کوئی ہم سے زمین، اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی بندہ ہم سے زمین لیتا ہے تو وہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے
سب زمینوں پر قبضہ کر لے اور ہمارا ہی باپ بن جائے، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ ہم اس لیے آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں اور اپنے پاکستانی انفلوئنسر سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایسی افواہیں نہ پھیلائیں اور سچ کو سامنے لے کے آئیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آوازیں اٹھائیں اسرائیل کے خلاف، تاکہ ہمارا کچھ نہ کچھ اس جنگ میں جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے کردار ادا ہو سکے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔